بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے تعلقات اپنے پڑوسی سے اچھے ہیں تو یہ چیز اس کے سچے مومن ہونے کی گواہی دیتی، لیکن اگر اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی، یعنی جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسری روایت میں حدیث کا دوسرا ٹکڑا فل یکرم جارہ کے الفاظ سے ہے، یعنی اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آنا چاہیے۔ علامہ شرف الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، اقتباس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان ان کاموں پر موقوف ہے، بلکہ اس حدیث میں محض زور دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اقتباس ختم۔ بعض احادیث میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان اور اسلام کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی، ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ یہ ترمذی میں حدیث آئی ہے اور بعض روایات میں مسلم کی جگہ مومن کا لفظ آیا ہے، یعنی اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم مسلمان یا مومن ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کی تشریح میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اقتباس، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور ایمان کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جس طرح ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے دوسرا اس سے واقف نہیں ہو پاتا، اسی طرح حسن سلوک کا تعلق بھی عموماً انسان کے اندرون سے ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے واقفیت نہیں ہو پاتی۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک عموماً بہت کم ہو پاتا ہے۔ دو پڑوسیوں کے درمیان تنازعات عام سی بات ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک میں خواہش نفس کی مخالفت ہوتی ہے، چنانچہ اسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جوڑا گیا ہے اور ایسا کرنے پر اس کی ضمانت دی گئی۔ حضرت ابو قراد السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احببتم ان یحبکم اللہ تعالی ورسولہ فادوا اذا اؤتمنتم واصدقوا اذا حدثتم واحسنوا جوار من جاورکم۔ یہ حدیث طبرانی کی المعجم الاوسط میں آئی، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے تو جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو بحفاظت اسے واپس کر دو، جب بات کرو تو سچ بولو اور اپنے پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ احادیث میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا عمومی حکم ہی نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کی جزیات بھی ذکر کی گئی۔ بطور مثال کچھ حقوق کا تذکرہ
کیا گیا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام پڑوسیوں کے معاملے میں کتنا حساس ہے اور انہیں راحت پہنچانے کے لیے کن کاموں کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت عمرو ابن شعیب رحمہ اللہ کی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ مال کا ضرورت مند ہو تو اس کی مالی مدد کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اگر وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو اس کی تعزیت کرو، اپنا گھر اس کے گھر سے اونچا نہ بناؤ، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو ہوا نہیں پہنچے گی، ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہو، جو بھی پھل خریدو اس میں سے کچھ اسے بھی دو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھل چپکے سے اپنے گھر میں لے جاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر گھر سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے پڑوسی کے بچوں کو محرومی کا احساس ہوگا۔ اگر اپنے گھر کوئی اچھا کھانا پکاؤ تو اس کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اس میں سے تھوڑا سا اس کے گھر بھیج دو۔ جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ حدیث امام بہقی کی کتاب شعب الایمان میں آئی ہے، امام طبرانی کی کتاب مسند الشامین میں بھی آئی ہے، البتہ اس حدیث کی سند کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ پڑوسی کی راحت رسانی کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اندازہ امام غزالی کے ایک بیان سے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے گھر میں بہت زیادہ چوہے ہو جانے کا ذکر کیا، اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک بلی پال لے تاکہ چوہے اسے دیکھ کر گھر سے بھاگ جائیں۔ اس نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر پڑوسیوں کے گھر بھاگ جائیں گے، اگر چوہے مجھے اپنے گھر میں پسند نہیں ہیں تو میں پڑوسیوں کے گھروں میں انہیں کیوں کر پسند کر سکتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔